روح ربان مصطفیٰ بھی جانے اولیاء، مولا علی بہار گلستان اولیاء، داتا سخی کریم ید اللہ ابوالحسن، پر ہے کرم سے آپ کے دامان اولیاء، داتا سخی کریم ید اللہ ابوالحسن، پر ہے کرم سے آپ کے دامان اولیاء، دیباچہ خطاب ولایت ہے مرتضیٰ اور غوث پاک مطلع دیوان اولیاء، دیباچہ خطاب ولایت ہے مرتضیٰ اور غوث پاک مطلع دیوان اولیاء، بے دم سنائے جا یوں ہی نغمے بہار کے، خاموش ہونا بلبل بستان اولیاء، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول، شگفتہ گلشن صحرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، شگفتہ گلشن صحرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول، اسلام کی پچھاڑ میں زندگی گزارنے والوں، والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والوں، سرکار غوث اعظم کے نام پر زوردار نعرہ لگانے والوں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے 2 گھنٹے اخبار کو یاد کرنے والے مسلمان بھائیوں، مقصود کائنات، مقصد کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سماعت کریں۔ میرے اور آپ کے نبی کل کائنات کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ آقا کے غلاموں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تب؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا تب بھی سلام کرو، اس لیے کہ جس مومن بندے کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا اس کے گھر میں میں موجود ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کریں۔ اپنے اعمال کی سنبھال کو باوزن کرنے کے لیے میں آپ کی محبتوں کی عدالت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان سماعت کر لیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن رسمی طور پر درود پاک پڑھے تو اس کے رسمی طور پر پڑھے ہوئے درود شریف کو فرشتے میری بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، دل کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کے محبت کے ساتھ پڑھے ہوئے درود شریف کے کلمات کو میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی عظیم الشان تقریب میں آنے والے زندہ دل حسنی حسینی جنتی مسلمانوں، آپ یقین جانو بڑے سے بڑے ججز حضرات، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز، بڑے سے بڑے انجینئرز، بڑے سے بڑے دانشوران حضرات کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر پیغمبر اسلام کا فرمان ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کمال سے بھی کہتا ہے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ دیا ہے درس طائف میں یہ سرور دین، کسی کے حق میں کوئی شخص بد دعا نہ کرے۔ دیا ہے درس طائف میں یہ سرور دین، کسی کے حق میں کوئی
شخص بد دعا نہ کرے۔ عرص مواعیدی میں آنے والے تمام تر زندہ دل سنی بھائیوں، میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ سید سادوں کی بارگاہ میں زانوِ ادب کو طے کرنے کے بعد خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آ گئے۔ میں خود بھی الحمدللہ شہر رامپور سے چل کر کے، سر کے بل چل کر کے اس بارگاہ میں آتا ہوں۔ الحمدللہ دعا کریں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان سید سادوں کا اللہ ہمیں اور آپ کو صدقہ عطا فرمائے، اور آپ کی نگاہیں دیکھتی ہیں، آپ کا دل سماعت کرتا ہے، آپ کی سماعت باوزن ہو جائے گی، آپ کی فکر بام عروج کی منزلوں سے باتیں کرنے والی بن جائے گی۔ اس لیے کہ الحمدللہ آج کی عظیم الشان تقریب میں پیر کامل، شیخ طریقت سیدی سرکار مفتی عمران رضا خان عرف سمنانی میاں، جو اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی روحانی برکتوں کی امین، خون اعلیٰ حضرت جن کے شریانوں میں دوڑ رہا ہے، خاندان اعلیٰ حضرت سے چلنے کے بعد آپ کے دیار محبت میں حاضر آ چکے ہیں۔ الحمدللہ وہ مبارک چہرہ، وہ متبرک چہرہ، وہ معتبر ذات آپ کی نگاہوں میں روشنی کے اضافے کا سبب بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور بحیثیت صدر اجلاس اولاد علی فاطمہ زہرا کے مہکتے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول سیدی سرکار سید شاہد میاں صاحب قبلہ عرف کلو میاں صاحب قبلہ منبر پاک کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ انہی کے شہزادے جن کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر کے آصف کمال سیفی آپ کی بسم محبت تک پہنچا، سیدی سرکار سید فیصل میاں صاحب قبلہ آپ کی نگاہوں کا مرکز بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ثناخان پیغمبر بھائی محترم زبیر رضا حسانی کے پیکر میں ایک آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچے گی، ایک اور لہجہ جناب انس رضا مراد آبادی کے پیکر میں آپ کی سماعتوں تک پہنچے گا۔ یہ تمام تر مقتدر علماء کرام منبر پاک پر چلوا بار ہیں، حضرت علامہ فہیم القادری صاحب قبلہ، حضرت قاری مستقیم صاحب قبلہ، میں تمام کی اسماء نہیں جانتا، میں معذرت چاہوں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سے ان تمام تر علماء کرام کا تعارف۔ میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے علماء کے قلم کی سیاہی کو کل قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شاعر اسلام انس رضا مراد آبادی، شاعر اسلام حضرت مولانا انس رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ جس آواز کو میں نے آپ کی سماعتوں کی سیج پر سجایا، الحمدللہ بنفس نفیس جناب انس رضا مراد آبادی آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہو چکے۔ کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں ہے کہ ہماری نگاہیں آپ کو نہ دیکھ سکیں، یہ علماء کی نگاہیں آپ تک تجاوز نہ کر سکیں۔ بہت مختصر سے لوگ بیٹھے، مگر آپ دل جمی کے ساتھ بیٹھ لیں، عشق مصطفیٰ کو دل میں بسا کر کے بیٹھ لیں، تو میرا یقین کہتا ہے انشاءاللہ یہ محفل رسول میں بیٹھنا ہمارے اور آپ کے لیے میدان محشر میں ذریعہ نجات بنتا ہوا نظر آئے گا۔ الحمدللہ میں طلباء کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی عظمت اور بڑا بلند مقام ہے ان کا۔ الحمدللہ حقیقت ہے جس قبرستان سے اگر یہ گزر جائیں تو 40 دن کا عذاب اس قبرستان کے مردوں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ زندے طلباء قدم در قدم آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ میرا یقین کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ برکتیں آپ کے اطراف و جوانب میں چہل قدمی کر رہی ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے طلباء سے گزارش کروں گا، آپ یا تو منبر پاک پر آ کر کے بیٹھ جائیں یا پھر یہاں سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، اور یہ جو اسلامی شہزادے ایک جھنڈ بنائے ہوئے آپ کھڑے ہیں، ذرا سا آپ ماحول بنائیں، بیٹھ جائیں آپ جہاں آپ کو جگہ ملے، بالکل قطعی طور پر آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں جہاں آپ کو جگہ ملے، بیٹھ جائیں، ایک سما بنائیں، ایک ماحول بنائیں، پوری توانائی کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ اتنا بڑا کوئی مجمع نہیں ہے اور مجمع سے ہمیں کوئی غرض بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑا مجمع ہو اس چیز کے ہم خواہش مند نہیں ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوں مگر محبت سے سننے والے بیٹھے ہوں۔ الحمدللہ یہ فقط عظمت و کردار کے کب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت و کردار کے کب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں، ظلم تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو کمال، کربلا والے ہوں تو 72 بھی ختم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ زیادہ ہو کمال
کربلا والے ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، کربلا والے ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ چند لوگ بیٹھے ہوں مگر جذبہ کربلا والوں کا ہو، چند لوگ بیٹھے ہوں محبت کربلا والوں کی ہو، چند لوگ بیٹھے ہوں ان سید زادوں کا احترام دل میں موجود ہو، تو قسم خدا کی وہ مختصر سے لوگ بہت بڑے مجمع پہ غالب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ بیٹھے ادب و احترام کے ساتھ، میرے نوجوان بھائی بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے یا اتنی دور چلے جائیں کہ میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھ سکیں، اتنی دور چلے جائیں آپ، ورنہ بہت قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا کبھی کبھی موقع فراہم ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ان سید زادوں کے توسل یہ ہماری اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا مقدر بن چکا ہے، تو ذرا سا برکتوں کو اپنے قریب لے کر کے جائیں، ان علماء کی بارگاہ میں آئیں، زانوئے ادب کو طے کریں اور رحمت اللہ کی آپ اپنے دامن میں سمیٹنے کے بعد اپنے گھروں تک جائیں، اور الحمدللہ فیضان اعلیٰ حضرت آپ کی سماعتوں تک پہنچنے کی غرض و غایت سے شہر بریلی سے چلنے کے بعد اعلیٰ حضرت کا وہ شہزادہ سیدی سرکار عمران رضا خان عرف سمنانی میاں الحمدللہ منبر پاک پر تشریف لائیں گے۔ آپ دیکھیں گے وہ نورانی چہرہ، قسم خدا کی اس چہرے کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت کی یاد آ جائے گی، اس چہرے کو دیکھ کر کے حجت الاسلام کی یاد آ جائے گی، اس چہرے کو دیکھ کر کے سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کی یاد آ جائے گی۔ بس ایک شعر سماعت کر لیں اور اس کے بعد ثناخوان پیغمبر کو سماعت کریں۔ بھائی محترم جناب انس رضا مراد آبادی تک میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ پہنچوں گا، ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں اور آپ میرے قریب ہو جائیں تاکہ اختتام تک یہ قربت ہمارے اور آپ کے کام آتی رہے۔ ذرا سا مسکرا کے جس کا جی چاہے نبی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ نکال لیں آپ چادروں کو ہاتھوں سے باہر، چادروں سے ہاتھوں کو باہر نکال لیں، نکال لیں آپ، یہ محفل رسول ہے اور عشق رسول کی گرمی پیدا کر لیں، ذرا سا بیداری کا ماحول پیدا کر لیں، پھر سے آپ نبی کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، پروردگار عالم ان سبوں کو 2 سال کے اندر مدینہ بلا لے آمین۔ جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا صرف سبحان اللہ کہا ہے، ان سبوں کو 3 سال کے اندر مدینہ بلا لے اللہم آمین۔ جتنے لوگوں نے نہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نہ سبحان اللہ کہا، میں علماء سے مشورہ کروں گا پھر کوئی پیغام آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ ذرا سا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ دیکھ پائے ایک شعر سماعت کر لیں، اس کے بعد ثناخوان پیغمبر کو سماعت کر لیں۔ ایک حویلی کی طرح اس کو لہد ملتی ہے، لہد جانتے ہیں قبرستان میں جو بنائی جاتی ہے، ایک حویلی کی طرح اس کو لہد ملتی ہے جس کے کردار کو آقا سے سند ملتی ہے۔ ایک حویلی کی طرح اس کو لہد ملتی ہے جس کے کردار کو آقا ملتی ہے، جس کے کردار کو آقا سے سند ملتی ہے۔ ایٹمی دور پہ اتراؤ نہ دنیا والوں، چند میں ہم کو فرشتوں سے مدد ملتی ہے۔ ایٹمی دور پہ اتراؤ نہ دنیا والوں، سبحان اللہ، فرشتوں سے مدد ملتی ہے۔ آپریٹر صاحب لگ رہا ہے کہ آپ کے ٹاور کم آ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے آواز اس کی گڑبڑا دی، وہی لے آئیے گا، اسی پچ پر لے آئیے گا جہاں سے شروع کیا تھا آپ نے۔ ایٹمی دور پہ اتراؤ نہ دنیا والوں، ایٹمی دور پہ اتراؤ نہ دنیا والوں، چند میں ہم کو فرشتوں سے مدد ملتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر بس چند اشعار کے ساتھ ایک لہجے سے آپ ملاقات کر لیں۔ میں گزارش کروں گا محترم افتخار رضا صلی اللہ وہ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کے تحفے یا ان کے محبین کی بارگاہ میں منقبت کے تحفے پیش فرمائیں۔